اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ نماز کو کیا چیز توڑ دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا، کتے، گدھے اور عورت کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو تو کتوں کے برابر بنا دیا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی۔ پھر اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی اور میں بحالت نماز آپ کے سامنے آنے کو ناپسند سمجھتی تو آہستہ سے کھسک کر نکل جاتی۔ سوئے ہوئے شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض کے بل سوئی رہتی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بیدار کر دیتے، چنانچہ میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ عورت کی طرف رخ کر کے نفل نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سویا کرتی تھی کہ میرے پاؤں آپ کے قبلے کی جگہ میں ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میں پاؤں کو چھوتے میں انہیں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ اس حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی بستر پر نماز پڑھتے جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوتی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کو چھو دیتے تو پیچھے کر لیتی، اور جس میں ہے کہ آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتے ہی تو وہ دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چارپائی پر ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس حالت میں پاؤں چھونے کی ضرورت نہیں، گویا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے مشابہ کر دیا، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی رہتی، پھر مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور میں آپ کے سامنے بیٹھنے کو پسند نہ کرتی، مبادا آپ کی اذیت یا ناگواری کا باعث بنوں تو میں آپ کی پائنتی کی طرف سے کھسک کر نکل جاتی۔ دوران نماز میں چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے، جو آپ کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ ایسے بستر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جس پر حائضہ عورت لیٹی ہو۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرا بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے برابر میں ہوتا، بسا اوقات آپ کا کپڑا میرے بدن پر آ جاتا جبکہ میں اپنے بستر پر ہوتی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کے برابر سوئی ہوتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا میرے جسم پر آ جاتا جبکہ میں بحالت حیض ہوتی۔ کیا یہ جائز ہے کہ نمازی اپنی بیوی کے پاؤں کو دبا دے تاکہ وہ سجدہ کر سکے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹے رہتے، جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول کر دبا دیتے اور میں انہیں سمیٹ لیتی۔ عورت کا نمازی کے بدن سے پلید چیز دور کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش کی ایک جماعت بھی وہاں مجلس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں خاندان کی ذبح شدہ اونٹنی کے پاس جائے اور اس کے گوبر، خون اور بچہ دانی کو اٹھا کر لائے
پھر اس کا انتظار کرے جب یہ سجدے میں جائے تو ان تمام چیزوں کو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ چنانچہ اس جماعت کے سب سے بڑا بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا اور اٹھا لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے سب کچھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت سجدے ٹھہرے رہے اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر بری طرح ہنستے رہے، اور وہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے تھے۔ اسی حالات میں ان حالات کو کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر بچی تھیں، چنانچہ وہ اطلاع پاتے ہی دوڑتی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے ہی کی حالت میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے دور کر دیں، پھر کفار کی طرف رخ کر کے انہیں سخت برا بھلا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کے خلاف بئی الفاظ بد دعا کی، یعنی ان الفاظ میں اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر آپ نے نام بنام یہ الفاظ بد دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن ہشام، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو اپنی گرفت میں لے لے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان نامزد تمام لوگوں کو غزوہ بدر والے دن مردہ حالت میں گرے پڑے دیکھا، پھر ان کی لاشوں کو کھینچ کر بدر کے گندے کنویں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمایا جو لوگ بدر کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ انشاءاللہ آج اسی پر اختتام کریں گے، کل دیکھیں گے اوقات نماز، اس کے متعلق احکامات اور مسائل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔